بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین، ناظرین و ویورز، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو، آپ کے اہل خانہ کو ہمیشہ اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ راہ ہدایت و نجات کے سلسلے کا ولاغ درس قرآن کا آغاز کرتا ہوں۔ مدرس ہیں جناب قاری حافظ مولانا محمد اقبال صاحب، خطیب جامعہ مسجد نگینہ انصاریہ۔ شروع کرنے سے پہلے گزارش ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز سبسکرائب کر کے، لائک کر کے بیل آئیکن کو ضرور پریس کر لیجیے گا۔ دوستوں سے شیئر بھی کر لیجیے گا تاکہ آنے والے ایسے روحانی اور قرآنی ولاگ جو سراسر باعث خیر، باعث برکت اور باعث ثواب ہیں، وہ نہ صرف آپ بلکہ دوستوں تک بھی باقاعدہ اور بر وقت پہنچتے رہے۔ شروع کرتے ہیں درس قرآن۔ الحمد للہ وکفی والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد، ما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وخلق اللہ السماوات والارض بالحق ولتجزا کل نفس بما کسبت وهم لا یظلمون۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہ نے سارے آسمانوں اور زمین کو برحق مقصد کے لیے پیدا کیا ہے، اور اس لیے کیا ہے کہ ہر شخص کو اس کے کیے ہوئے کاموں کا بدلہ دیا جائے، اور بدلہ دیتے وقت ان پر کوئی ظلم نہ کیا جائے۔ سورہ جاثیہ کی آیت 22 ہے۔ قرآن پاک اللہ تعالی شانہ کا کلام خوبیوں اور کمالات سے بھرا ہوا اور ہر اچھائی کا حامل ہے۔ کلام کے اندر اگر ربط کو دیکھا جائے، پچھلی ساری باتیں اگلے مضمون میں اور طرح سے پھر دہرائی گئیں۔ ایک باپ اپنے بیٹے کو صرف زندگی میں ایک دفعہ اچھائی کی تلقین نہیں کرتا، بلکہ ہر وقت جب موقع ملے وہ چاہتا ہے کہ میں اس کی تربیت کرتا رہوں، اس کے فائدے کی بات اس کے دل دماغ میں بٹھا دوں، بار بار اسے سمجھا دوں، تاکہ کسی مغالطے میں یہ مبتلا نہ رہے۔ اللہ تعالی شانہ ہم بندوں پر باپ سے، ماں سے سب سے زیادہ مہربان ذات ہے۔ عجیب لکھا ہے کہ سیدنا نوح علیہ السلام نے 950 سال حق بات کی قوم کو تلقین فرمائی، دعوت حق دی، تبلیغ کا پورا حق ادا کیا۔ جب مایوسی اتنی بڑی کہ ان کی کئی نسلوں، باپ، دادا، پردادا اور بیٹا اور پوتا سب کفر پر ہی چل رہے ہیں، تو انہوں نے بالآخر حق تعالی شانہ کے حضور درخواست دے دی کہ رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا، کہ انہاں دا بھی بوٹا پٹ دے یا اللہ، یہ تے کئی نسلاں تو 100 سالاں تو سمجھایا بھی نہیں سمجھ۔ اللہ تعالی شانہ نے فیصلہ فرمایا کہ صرف ایمان والے جو کشتی نوح میں سوار ہوں گے وہ تو بچ جائیں گے، باقی سب ڈبوئے جائیں گے۔ وہ تمسخر کرنے لگے کہ اتنا پانی، خود ان کے بیٹوں میں ایک جو کنعان تھا کہنے لگا ابا جی آپ کیسی باتیں کرتے، یہ چھاتی بڑا اونچا ہے،
اور پہاڑ تو میلوں اونچائی رکھتے ہیں، ان کی چوٹیوں پر پانی کہاں سے چڑھ گئے؟ انہوں نے فرمایا کہ لا عاصم اليوم، یہ رب کا عذاب ہے، چوٹیاں چھوڑ کر وہ چاہے تو آسمان پر پہنچا دے۔ جب حق تعالی شانہ نے اس قوم کو غرقاب کر دیا، کشتی والے صاحب ایمان نوح علیہ السلام کے ساتھ جودی پہاڑ پر اترے، پانی کو اللہ نے حکم دیا زمین نگل جا، آسمان تو تھم جا، یا ارض ابلعی ماءکی و یا سماء اقلعی۔ انسان میں اگر عقل ہو نا، نری سمجھ بھی ہو، اور وہ قرآن پڑھے تو اس کو ایک ایک پیج اور صفحہ ہی نہیں، ایک سطر اور ایک ایک لفظ میں رب کی خدائی نظر آتی ہے۔ بہت سے مستشرقین یورپ والے وہ غیر مسلم ہونے کے باوجود اقرار کرتے ہیں کہ یہ کسی انسان کا کلام نہیں، اس کی کئی دلیلیں، وہ ایسی بات نہیں کرتے، دلیل سے کہتے ہیں کہ کوئی بھلا انسان یا مخلوق ایسی ہو سکتی ہے جو آسمان کو بھی حکم دے، زمین کو بھی حکم دے، جس کا حکم سب پر چلے، وہ تو ایک ہی ذات رب تعالی شانہ کی ہے۔ تو حضرت نوح علیہ السلام کو حکم ہوا، اب آپ نے کس کو تبلیغ کرنی ہے، دعوت حق کس کو دینی؟ یہ تو سارے مسلمان ہیں، نماز کے ٹائم پہ نماز پڑھ لو، اللہ کی یاد میں لگے رہو۔ تو اب لوگوں کے پیچھے جانا، ان کو سمجھانا، ان سے بات کرنا، وہ تو باقی نہیں رہا۔ اب نیا حکم یہ ہے کہ آپ مٹی کے برتن بنائیں۔ اب وہاں علتیں ہرگز نہیں پوچھی جاتی، اور یہ ہمیں بھی وہاں درس ہے کہ اللہ نے 5 نمازیں فرض فرمائی ہیں، کسی مسلمان کے لیے زیب نہیں دیتا کہ وہ رب سے یا رب کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے یا ان کے نائبین سے سوال کرے جی 5 کیوں ہونے نمازاں، 6 یا 7 کیوں نہیں، 3 یا 4 کیوں نہیں؟ یہ کیوں تو پھر ختم ہوتا ہی نہیں۔ اگر 4 ہوتی تو پھر تو کہتا 3 کیوں نہیں، 5 کیوں نہیں؟ تو وہاں انبیاء علیہ السلام صرف حکم سنتے ہیں اور اس کی تعمیل فرماتے ہیں۔ یہ نہیں عرض کیا کہ یا اللہ بھی کوئی کام میں کمی آ رہا، حالانکہ میں پانڈے بناواں سار، حکم ہوا آپ شروع ہو گئے، مٹی لی، اس کو گوندا اور اس کے برتن بنائے، اور کئی دنوں تک بناتے رہے، پھر ان کو خشک کیا تو وہ استعمال کے قابل ہوئے، تو دوسرا حکم آیا کہ بس جتنے بنا چکے آگے بنانے نہیں، ایک ڈنڈا لے کر ان سب کو توڑ پھوڑ کر رکھ دو۔ تو وہ سارے ہاتھوں سے بنائے ہوئے برتن توڑے، تو انسان کو اپنی چیز کا بڑا دکھ اور قلق ہوتا ہے، دوسرے کا جتنا بھی بگڑ جا کوئی پرواہ نہیں۔ دل میں یہ بات پیدا ہوئی کہ مقصد کوئی سمجھ نہیں آیا کہ برتن بنائے اور اب توڑنے کا حکم آیا تو توڑ دیے۔ اللہ پاک نے وحی اتاری کہ اے میرے بندے نوح، تو نے بد دعا کی قوم کے بارے میں، ہم نے وہ بات پوری تو کر دی، لیکن اللہ کی رضا اور اس کام کے کرنے میں کہ اب بھی اس قوم کو غرقاب کیا جائے، اللہ راضی نہیں تھے۔ مشیت ایک الگ چیز ہے، جیسے فرمایا کہ تو اپنے برتن توڑنے پر راضی نہیں نہ ہوا، یہ میری مخلوق میری بنائی ہوئی تھی، اور آپ نے بے شک 950 سال بھی تبلیغ کی، تو پھر بھی اللہ کی رحمت یہی چاہتی تھے کہ یہ بدبخت اپنے کفر شرک سے ٹل جائے، معافی مانگ لیں۔ اور لکھا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کو جب قارون نے تہمت لگائی بھرے مجمع میں کہ یہ زانی ہے، نعوذ باللہ، ایک فاحشہ عورت کو رقم دی 5-7 لاکھ روپے کہ تو نے الزام لگانا ہے، کس وجہ سے؟ کہ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کا حکم سنایا کہ مال کی زکوٰۃ دو،
سب سے زیادہ مال اسی کے پاس تھا اور کنجوس بھی پرلے درجے کا تھا۔ اس نے کہا کہ یہ نہیں ہوگا، ہم اور کوئی کھیل بناتے ہیں۔ جب اس فحشہ عورت نے الزام لگایا تو موسیٰ علیہ السلام جلالی پیغمبر تھے، غصے سے اس عورت کو دیکھا اور اللہ کی قسم دلا کر کہا کہ تو صحیح بات بتا۔ اس نے کہا کہ قارون نے میرے ساتھ یہ بات کی ہے، اتنے لاکھ روپیہ لے لے اور تہمت لگا دے۔ موسیٰ علیہ السلام اللہ کے سچے نبی ہیں اور اس تہمت سے پاک ہیں۔ اس وقت موسیٰ علیہ السلام غضبناک ہوئے اور عرض کیا ہے باری تعالیٰ یہ میرا بھی دشمن ہے، تیرا بھی اور تیری مخلوق کا بھی، کہ سانپ بن کر خزانوں پہ بیٹھا ہوا ہے، اس کا بیڑا غرق کر دے۔ موسیٰ علیہ السلام پر وحی آئی کہ ہم اس کو کچھ نہیں کہتے، زمین کو ہم نے حکم دے دیا جو موسیٰ کہے پورا کر ڈال۔ موسیٰ علیہ السلام نے زمین سے کہا کہ اس کو اپنے اندر کھینچ لے، زندہ کو، اور پھر سارے خزانے اے زمین اس کے لا کر اس کے سر پر رکھ، جو سونا چاندی ہیرے جواہرات ساری زندگی اس نے اکٹھا کیا حرام حلال، وہ اس کے سر پہ رکھ۔ جب زمین نے اس کو گھٹنوں تک گوڈیاں تک کھچیا تو بڑے ترلے لینے لگا کہ اے موسیٰ مجھے معاف کر دے، اب میں کوئی شرارت نہیں کروں گا اور یوں کروں گا۔ انہوں نے فوراً دوسرا حکم زمین کو کہا کہ اور اس کو کھینچ لے، وہ گردن تک اپنے اندر لے گئی۔ ہوں چوکھا ہی رون لگا تو فوراً ہی تیسرا فرما دیا موسیٰ علیہ السلام کے سارا کھینچ لے۔ وہ خزانوں سمیت آج بھی زمین کے اندر دنستا جا رہا ہے۔ اللہ تعالی شانہ نے ارشاد فرمایا کہ اے موسیٰ ان دی مت ماری تیرے ترلے لیندا پھردا، جے مینوں آ دیندا میں ہن چھڈ دینا۔ تو اللہ تعالی شانہ ارشاد فرماتے ہیں کہ میری رحمتیں بڑی وسیع ہیں، یہ زمین و آسمان میں نے یوں ہی نہ حق تخلیق تو نہیں کیا، تو میری قدرت کو دیکھ۔ زمین چھوٹی نہیں لیکن اس سے کروڑوں اربوں گنا بڑا پہلا آسمان ہے۔ جس نے اتنا بڑا آسمان پیدا کیا اس کی ساری ہی صفات بڑی ہیں، اس کی بخشش بھی بڑی ہے، اس کی رحمت بھی بڑی ہے، لیکن تم اپنے اندر اہلیت پیدا کرو، اللہ کی رضا کے کام کر کے ہمیشہ کی جنت حاصل کرو۔ اس کے مقابلے میں یہ دنیا بہت تھوڑی ہے، یہ اچھی بری گزر جائے گی۔ رات کو نیند آئی نہیں آئی، رات پوری ہو چکی ہے۔ اسی طرح یہ دنیا کے معاملات سب عارضی ہیں، پر حقیقت یہ ہے کہ آخرت کی کوئی شے عارضی نہیں۔ وہاں انسان کو ایمان عمل نیک کام آتا ہے، وہ آج ہم کر سکتے ہیں، یہ کہیں نا کل کریں گے پرسوں، وہ کل اور پرسوں کبھی بھی نہیں آتی۔ ایک اللہ والے ارشاد فرماتے تھے جو دن گزر چکا ہے، پیچھے منگل تھا آج بدھ ہے، وہ منگل کبھی تیرے ہاتھ نہیں آئے گا، وہ تو چلا گیا۔ اور جو جمعرات کا آنے والا دن ہے اس کا تمہیں کچھ پتہ نہیں کہ تو کل تک زندہ بھی رہے گا کہ نہیں۔ اصل زندگی آج کی اور ابھی کی ہے۔ تلقین یہ فرمائی ہے کہ آج اور ابھی نیک عمل کر لے تو کامیاب ہے۔ ٹال مٹول کرے گا، پچھلی باتوں کو سوچے گا، تیرے ہاتھ کچھ بھی آنے کا نہیں۔ اللہ پاک صحیح سمجھ عمل کی تو الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ النبی الکریم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وآلہ بقدر حسنہ و جمالہ۔ اللہم اجعل القرآن ربیع قلوبنا ونور صدورنا۔ یا اللہ پاک جتنے حضرات دعا میں موجود ہیں سب کی نیک دعاؤں کو قبول فرما، پریشانیوں کو دور فرما، دین دنیا کا سکھ چین عزتیں راحتیں عطا فرما۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وعلی آلہ واصحابہ واہل بیتہ اجمعین، آمین۔ ویورز، ناظرین و سامعین محترم، یہ تھا آج کا رہا ہدایت و نجات کے سلسلے کا بلاگ درس قرآن، جس میں آج سورہ الجاثیہ کی آیت مبارکہ 22 کی تلاوت، ترجمہ اور تفسیر بیان کی گئی۔ درس سے جناب قاری مولانا محمد اقبال صاحب۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو، اللہ تعالیٰ آپ کو، آپ کے لکھانہ کو ہمیشہ اپنے حفظ و امان میں رکھے، آمین۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا اپنی دعاؤں میں۔
پاک وطن والدین و آباء و اجداد اعزاء و اقارب دوستوں کے علاوہ اس ناچیز کو بھی ان میں شامل فرمائیں تو انتہائی شکر گزار ہوں گا۔ اسی پر آج کا یہ دعا ختم کرتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پاکستان زندہ باد۔ اللہ حافظ۔